دعوت کے بغیر نجات نہیں ہے، دعوت کے بغیر نجات نہیں ہے۔ کہ دعوت کے بغیر نجات نہیں ہے۔ جب یہ لوگ گئے دعوت دینے کے لیے تو انہوں نے ان کی بات کا انکار کیا اور ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ قرآن میں ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جب انہوں نے بات نہ سنی، بات نہ مانی، تو ہم نے دعوت دینے والوں کو نجات دے دی۔ ہم نے دعوت دینے والوں کو نجات دے دی۔ یہ قرآن اسی طرح کہہ رہا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، کہ ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو دوسروں کو برائی سے روکا کرتے تھے، ہم نے ان کو نجات دے دی۔ میرے دوستو عزیزو، امت دعوت کو چھوڑ کر دو خیروں سے محروم ہو جائے گی، دو خیروں سے محروم ہو جائے گی، کیونکہ دو خیریں بہت بڑی ہیں۔ ایک دعاؤں کی قبولیت، ایک دعاؤں کی قبولیت، اور دوسرا وحی کی برکات، کیونکہ آسمان سے زمین کے درمیان ایک ہی ذریعہ تھا وحی، بہت اہم بات ہے، ایک ہی ذریعہ تھا وحی کا۔ نبی کے دنیا سے جانے پر، نبی کے دنیا سے جانے پر وحی کا سلسلہ تو بند ہو جائے گا، وحی کا سلسلہ تو، ارے سنو غور سے، نبی کے دنیا سے جانے پر وحی کا سلسلہ تو بند ہو جائے گا، لیکن وحی کی برکات بند نہیں ہوں گی۔ ارے سنو کتنی بڑی بات ہے، وحی پر ایک اس کی برکتیں، وحی اور ایک اس کی برکتیں، نبی کے دنیا سے جانے پر وحی کا سلسلہ تو بند ہو جائے گا، اب وحی نہیں آئے گی کسی پر۔ ام ایمن رضی اللہ عنہا یہ رونے لگی آپ کی وفات کے بعد، لوگوں نے تسلی دی، لوگوں نے تسلی دی ام ایمن کو، اور یہ کہا کہ آپ روئیں مت، آپ اس پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا نعمتیں ہیں، کیا اجر ہے، کیا درجہ ہے، کیسی آپ کی جنت ہے۔ ام ایمن نے کہا کہ میں اس پر نہیں رو رہی کہ آپ دنیا سے چلے گئے، میں اس پر نہیں رو رہی کہ آپ دنیا سے چلے گئے، میں آپ کی وفات سے نہیں رو رہی۔ ام ایمن نے جواب دیا صحابہ کو کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے نہیں رو رہی، کیونکہ وفات تو آپ کی ہونی تھی، آپ بشر ہیں، انسان ہیں، آپ بشر ہیں، انسان ہیں، آپ کو دنیا سے جانا ہی تھا۔ میں اس پر نہیں رو رہی کہ آپ دنیا سے چلے گئے، میں اس پر رو رہی ہوں کہ وحی کی برکت منقطع ہو گئی۔ وحی کی برکت، ہاں وہ یہ کہا اس پر رو رہی ہوں کہ وحی منقطع ہو گئی آپ کے جانے سے، اس پر رو رہی ہوں کہ وحی بند ہو گئی، آسمان سے وحی آتی تھی، اللہ کی طرف سے تازہ احکام آتے تھے، کوئی بات پیش آتی تھی تو آسمان سے حکم آ جاتا تھا، اس پر رو رہی ہوں کہ وحی بند ہو گئی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ نبی کے چلے جانے سے وحی تو بند ہو جائے گی، لیکن وحی کی برکات، سنو غور سے، وحی کی برکات نبی کے جانے سے بند نہیں ہوتی، وحی کی برکات نبی کے جانے سے بند نہیں ہوتی، وحی تو بند ہو جائے گی نبی کے جانے پر، لیکن وحی کی برکات بند نہیں ہوں گی۔ وحی کی برکات جو بند ہوں گی وہ دعوت کو چھوڑنے سے بند ہوں گی۔ وحی کی برکات جو بند ہوں گی وہ
دعوت کو چھوڑنے. ارے دیکھو اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اہم چیز کی طرف متوجہ کر رہے امت کو کہ میں تمہیں وہ کام دے کر جا رہا ہوں کہ میرے جانے سے وحی تو بند ہو جائے گی لیکن اس کی برکتیں بند نہیں ہوں گی. اگر تم نے یہ کام تھامے رکھا اس کام کو کرتے رہے تو تمہیں وہ برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی جو برکتیں ہمارے ہوتے ہوئے وحی کے ساتھ ہیں. بہت اہم بات ہے. کاش ہمارے سمجھ میں آوے کہ وحی کے برکات باقی رہیں گی دعوت کے ساتھ. اسی لیے فرمایا حدیث میں کہ جب یہ امت دعوت کو چھوڑ دے گی تو امت دو خیروں سے محروم ہوگی. امت دو خیروں سے, دو خیریں ایسی ہیں کہ امت اس کی سخت محتاج ہے. امت اس کی سخت محتاج ہے. ایک کا تعلق آسمان سے ہے زمین کی طرف, ایک کا تعلق زمین سے ہے آسمان کی طرف. دو خیریں ہیں. ایک کا تعلق زمین سے ہے آسمان کی طرف, ایک کا تعلق آسمان سے ہے زمین کی طرف. یہ دو خیریں کیا ہیں؟ ایک کا تعلق زمین سے آسمان کی طرف, ایک کا آسمان سے زمین کی طرف. جو کہ زمین سے آسمان کی طرف یہ تو دعا ہے, یہ تو دعائیں ہیں امت کی. زمین سے آسمان کی طرف یہ تو امت کی دعائیں ہیں, اور آسمان سے زمین کی طرف یہ وحی کی خیر, یہ وحی کی خیرات ہیں. ارے سنو تو صحیح, جب یہ امت دعوت کو چھوڑ دے گی تو ان دونوں خیروں سے محروم کی جائے گی. صحیح حدیث میں ہے, دعاؤں کی قبولیت سے اور وحی کی برکات سے. یہ اس حدیث کو سمجھانے کے لیے میں نے پوری بات عرض کی ہے کہ آپ کی وفات سے وحی تو منقطع ہو جائے گی, لیکن آپ کی وفات کے بعد وحی کی برکات منقطع نہیں ہوں گی اگر دعوت میں لگے رہے. دعوت چھوڑ دو گے تو پھر دو خیروں سے محرومی ہو جائے گی. ایک خیر آسمان سے زمین کی طرف یعنی وحی کی برکات, اور دوسری خیر زمین سے آسمان کی طرف یعنی دعائیں. ان دو خیروں سے محروم ہو جائے گی, دعا کی قبولیت سے اور دوسرے وحی کی برکات سے. صحیح حدیث ہے کہ یہ امت بلائی کو حکم کرنا چھوڑ دے گی, برائی سے روکنا چھوڑ دے گی, تو اس کی یہ دعائیں مانگیں گے کہ دعائیں قبول نہ ہوں گی. یہ نیک لوگوں سے دعا کرائیں گے, نیک لوگوں کی دعائیں ان کے ہاتھ میں قبول نہ ہوں گی.